باللہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، امت کا اس بات پر اجماع بھی ہے اور اتفاق بھی کہ انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین اعلیٰ ترین شخصیات وہ ہیں جنہیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی ہونے کا شرف ملا، اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ترتیب میں افضل ترین وہ صحابہ ہیں جنہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یار ہونے کا شرف ملا، اور ان میں پھر افضلیت کی ترتیب وہی ہے
جو امت کے جمہور کے اندر مشہور ہے۔ پیکر عدل و مساوات صداقت اور حق کی لسان کے مالک امام المتقین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ان گنت بے شمار لاتعداد کمالات اور خوبیوں سے نوازا تھا۔ الاولون السابقون کے اندر آپ کا نام آتا ہے۔ کل 33 مرد اور 6 خواتین روئے زمین پر ابھی مسلمان تھے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ کے ایمان لانے پر اہل زمین تو خوش ہوئے ہی، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ایمان لانے پر تمام آسمانوں میں ملائکہ کے اندر جشن ہے ایک۔ تاریخ عالم میں آپ کھنگال کر دیکھ لیں، آپ ورق ورق لفظ لفظ چھان کر دیکھ لیں، آپ کو دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا انبیاء کے بعد کہ جس کو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اتنے کمالات اور اتنی خوبیوں سے نوازا ہو کہ ایک ہی وقت میں فاتح حکمران بھی ہو، عدل و مساوات کا علمدار بھی ہو، عفو درگزر کا پیکر بھی ہو، مذہبی رواداری کا نشان بھی ہو، اور ساتھ ساتھ زہد، تقوی، ورع، دیانت، صداقت بھی کمال پر ہو۔ یہ کمالات آپ کو اگر ایک ہی وقت کسی شخصیت میں مجتمع نظر آئیں گے تو اس شخصیت کا نام ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ زہد کا عالم کیا ہے، تقوی کا عالم کیا ہے، ورع کا عالم کیا ہے، کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا تشریف فرماتے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمار ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور میں نے جبریل امین سے کہا
کہ جبرائیل آسمانوں کے اندر عمر کا جو چرچا ہے، اہل سما کے اندر عمر کا جو تعارف ہے، اہل سما کے اندر عمر کی جو شہرت ہے، اہل آسمان کے اندر عمر کی جو شناخت ہے، وہ تو بیان کرو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جبریل امین نے آگے سے عرض کیا کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالی مجھے آپ کے پاس اتنی دیر ٹھہرائے جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، یعنی 950 سال، اور میں 950 سال حضرت عمر کی شان بیان کرتا رہوں تو پھر بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امین، کہ اگر میں زمین پر 950 سال رہوں اور حضرت عمر بن خطاب کی شان بیان کرتا رہوں تو 950 سالوں میں عمر کا میں تعارف نہیں کرا سکوں گا۔ یہ ہیں عمر بن خطاب، جن کے زہد، تقوی اور ورع کا عالم یہ۔ فاتح کتنے ہیں؟ بڑے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آپ کے 10 سالہ دور اقتدار میں 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے حکومت کی ہے۔ 10 سالہ دور اقتدار میں 56,000 شہر فتح ہوئے۔ اور 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ لیکن حکومت کا کمال کیا ہے؟ عدل و مساوات، عفو درگزر، دیانت اور صداقت۔ کسی کو عمر سے کوئی شکایت ہی نہیں۔ کمال نہیں ہے کہ اتنی بڑی سلطنت ہو اور حاکم سے کسی کو شکایت ہی کوئی نہیں۔ یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ دنیا کے کسی حکمران کو نصیب نہیں ہوئی۔ دنیا کے فاتحین کی آپ تاریخ پڑھ لیں، ہم حضرت عمر کو ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ فاتحین کی تاریخ پڑھ لیں، مفتوح علاقوں میں جب داخل ہوتے ہیں تو دشمنوں کے سروں کے مینار بناتے ہیں، دشمنوں کو تہ تیگ کرتے ہیں، رواداری کی تمام حدیں پھلانگ جاتے ہیں، اور عفو درگزر فاتحین کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 10 سالہ دور میں ایک جنگ پر بھی نہیں گئے، ایک جنگ پر خود نہیں گئے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر پوری دنیا میں لشکر بھیجے، لیکن لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اب ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑنے لگا۔ نیٹ کا دور نہ ہو، انٹرنیٹ نہ ہو، سروسیں مہیا نہ ہوں، کوئی ٹیلی فون نہ ہو، کوئی رصد کے ذرائع نہ ہوں، اور آج کوئی حاکم یہاں بیٹھ کر مقبوضہ کشمیر میں فوج بھیجے اور کمان یہاں سے کرے، یہ کیا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن حیران ہوں تاریخ پر، عمر مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، آرمینیا میں فوج لڑ رہی ہے تو قائد مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہاں سے قیادت کر رہا ہے۔ فوج
شام میں لڑ رہی ہے اور عمر مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے. فوج مصر میں لڑ رہی ہے، عمر بن خطاب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر ہیں، اپنے لشکر کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہیں. ایک ایک حرکت سے باخبر ہیں اپنے لشکر کی. حضرت ساریہ کی قیادت میں لشکر بھیجا مصر فتح کرنے کے لیے. جمعۃ المبارک ہے، مسلمانوں کا لشکر کافروں کے گھیراؤ میں آ گیا. چاروں اطراف سے کافروں نے گھیر لیا، دائیں بائیں سامنے سے اور پیچھے سے حملے کا پروگرام بنایا. فاصلہ کتنا ہے مصر کا اور مدینے کا؟ مصر اور مدینے کا فاصلہ کتنا ہے؟ اس دور میں 900 میل. اور لشکر کا سپہ سالار کمانڈر ان چیف مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا رہا ہے. ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے خطبہ روک لیا، کہا یا ساریہ تو انظر الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو اور پہاڑ کے دامن میں پناہ لے لو. 900 میل دور سے عمر بن خطاب بولے، آواز ساریہ کے کانوں میں پہنچ گئی. روکا خطبہ روک کر درمیان میں یہ جملے بولے. نماز جمعہ ختم ہوئی، صحابہ چیمیں گوئیاں کرنے لگے. عمر نے یہ خطبہ روک کر یہ کیا کر دیا؟ خطبے کے درمیان میں یہ کیسے جملے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کے بعد حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. امیر المومنین، آپ نے خطبہ روک کر یہ کیا کیا؟ کہا ساریہ کی قیادت میں جو لشکر بھیجا تھا وہ لشکر کافروں کے نرغے میں آ گیا تھا. ساریہ کو متنبہ کیا کہ وہ کافروں سے بچ جائے، ورنہ کافروں نے مسلمانوں کو تہ و تیگ کر دینا تھا. چند دن گزرے، مصر سے فتح کی خوشخبری لے کر ایک قاصد آیا اور قاصد نے آ کر بتایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی. جب حضرت ساریہ اپنے لشکر سمیت واپس مدینے آئے، مسجد نبوی میں بیٹھے، کبار صحابہ آگے پوچھنے لگے ساریہ کیسے فتح ہوئی؟ کہا ہم کافروں میں کے نرغے میں آگے تھے، لیکن جب کافر حملہ کرنے لگے عمر کی آواز کانوں میں گئی، ہم نے پہاڑ کے دامن میں پناہ لے لی اور مڑ کر وار کیا اور ہم فاتح بن گئے. مطلب کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنی بصیرت عطا فرمائی تھی، اتنی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ ساری دنیا عمر بن خطاب کی نگاہوں کے سامنے تھی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پہلے اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد لشکر بنا کر بھیجا. راستے میں دجلہ آ گیا، دریا. مسلمانوں کا لشکر دجلہ کے کنارے پہنچا تو کوئی کشتی نہیں اور دریا کی لہریں بکھری ہوئی ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا دریا کو عبور کرنے کا. حضرت سعد ایک لمحے کے لیے رکے دریا کے کنارے پر اور رک کر حضرت سعد کو دیکھیے کہتے کیا ہیں. کہتے ہیں دریائے دجلہ یہ لشکر عمر ہے، عمر کا حکم ہے کہ اس لشکر کو راستہ دے دے. عمر کا حکم ہے تجھے کہ اس لشکر کو راستہ دے دے. دجلہ نے مسلمانوں کو راستہ دے دی.
حضرت سلیمان فارسی اس لشکر میں موجود ہیں، کہتے ہیں میں حضرت سعد کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میں حیران تھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے پانی میں ایسے جا رہے تھے جیسے خشکی میں چلتے ہیں، کسی کا کوئی چیز بھیگی نہیں ہوئی۔ اور جب یہ سارا لشکر دجلہ کنارے پار کر گیا تو ایک قریشی مجاہد جو ہمارے لشکر میں تھا وہ ٹھہر گیا دریا کے کنارے۔ ہم نے اسے کہا چلو، چلتے کیوں نہیں ہو؟ کہا میرا مٹی کا پیالہ، میرا لکڑی کا پیالہ جس سے میں پانی پیتا ہوں وہ پیالہ دریا میں گر گیا، اور تو میں تو اتنی دیر تک نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک دریا میرا پیالہ واپس نہیں کرتا۔ بات بڑی قابل توجہ، وہ قریشی مجاہد جو عمر بن خطاب کے لشکر کا سپاہی تھا، دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر دجلہ کو کیا کہتا ہے؟ تجھے عمر کا حکم ہے میرا پیالہ واپس کر۔ لہروں نے اپنا رخ بدل دیا، دریا نے اپنا رخ بدلا اور پیالہ تہوں سے نکالا اور فوجی کے سامنے لا کر پھینک دیا۔ فاتح کی حیثیت سے دیکھو، عمر بن خطاب کو گورنروں کو جب گورنر متعین کر کے بیچتے، اب دیکھیے نسائی کیا کرتے، پہلی نصیحت ہوتی حلف دو مجھے ساری زندگی ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھو گے۔ کیوں؟ اس دور میں ترکی گھوڑا سب سے مہنگا تھا۔ پہلا حلف لیتے کہ ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھو گے، دوسرا حلف کیا لیتے؟ باریک کپڑا نہیں پہنو گے۔ کیوں؟ اس دور میں باریک کپڑا مہنگا ہوتا تھا، موٹا کپڑا سستا ہوتا تھا، کہا باریک کپڑا نہیں پہنو گے۔ تیسرا حلف کیا لیتے؟ اپنے دروازے پر دربان کھڑا نہیں کرو گے۔ چوتھا حلف کیا لیتے؟ دن رات کبھی تمہارا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ دروازے پر دربان بھی نہ ہو، دروازہ بند بھی نہ ہو، کوئی مائی کا لال حاکم اندر رہ کر دکھائی تو صحیح آج، کوئی کر سکتا ہے یہ؟ لیکن عمر بن خطاب اپنے گورنروں سے یہ چار حلف لیتے، دروازے پر دربان نہیں رکھو گے اور دروازہ بند بھی نہیں کرو گے، میری رعایا جب چاہے، جس وقت چاہے، جس لمحے چاہے، جب ان کو ضرورت ہو وہ تمہارے دروازے پر آئے تو نہ کوئی روکنے والا ہو نہ دروازہ بند ہو۔ یہ اپنے حکمرانوں کو، اپنے گورنروں کو یہ نصیحت فرما کر بھیجتے، حلف لیتے ان چیزوں کا۔ حضرت عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر بن عاص کا بیٹا تھا عبداللہ بن عمر، شہر میں پھر رہا تھا گورنر کا بیٹا، ایک دیہاتی سے مکالمہ ہو گیا، اس نے دیہاتی کو پکڑا اور کہا بڑے بندے کے بیٹے کے سامنے بولتے ہو، اور اسے کوڑے مار دیے۔ حضرت عمر بن عاص کو پتہ چلا میرے بیٹے سے مکالمہ ہوا اور میرے بیٹے نے اس دیہاتی کو کوڑے مارے۔ آپ نے اس دیہاتی کو پکڑ کر گرفتار کر لیا کہ کہیں یہ خبر عمر تک نہ پہنچا دے، مرنا میرا کیا بنے گا۔ وہ دیہاتی جب رہا ہوا خاموشی سے مصر سے چلا مدینے آ گیا حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں، عمر تمہارے گورنر کے بیٹے نے مجھے کہا میں چھوٹا ہوں، تمہارے گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس دیہاتی مصری کو اپنے پاس ٹھہرا لیا، قاصد بھیجا عمر کو بھی لے، عمر بن عاص کو بھی لے آؤ اور اس کے بیٹے کو بھی لے آؤ مصر سے۔ باپ بیٹا دونوں آ گئے، مسجد نبوی میں عدالت سج گئی، دیہاتی کو بلایا، سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، کہا گورنر کے بیٹے کو میرے سامنے کوڑے مارو۔ عمر کھڑے ہو گئے سر پر، وہ دیہاتی عمر بن عاص کے بیٹے کو کوڑے مارتا، اور ہر کوڑے پر عمر کیا کہتے بڑے کے بیٹے اب مزہ آیا نا کوڑے کھاتے ہوئے، کہ تم میری رعایا کو چھوٹا سمجھتا ہے،
اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کوڑے مارے تھے، اور جب کوڑے پورے ہو گئے تو کہا بچے اب 10 کوڑے عمر بن عاص کو بھی مارو۔ وہ دیہاتی نے ہاتھ جوڑ لی، حضور جس نے مارے تھے اس سے بدلہ لے لیا، یہ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں عمر بن عاص، میں ان کو کیسے کوڑے مار سکتا ہوں؟ کہا بیٹے اس کو کوڑے مارو، اگر اس کو پتا ہوتا کہ عمر کی حکومت ہے تو اس کی جرت کیسے ہوتی یہ تجھے گرفتار کر جاتا۔ فاتح کی حیثیت سے دیکھو عمر بن خطاب کتنے بڑے فاتح ہیں۔ شام کی طرف حضرت عامر کی قیادت میں لشکر بھیجا، لشکر نے شام فتح کر لیا، واپس آ رہا تھا مدینہ طیبہ لشکر، ایک جنگل میں رات ہو گئی۔ اب جنگل میں قیام مشکل، کیونکہ ہر طرف درندے رہ رہے ہیں، خطرہ ہے کہ رات لشکر کے سپاہیوں کو درندے کھا نہ جائیں۔ اب کمال دیکھیے حضرت عامر کرتے کیا ہیں، ایک درخت پر چلتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں درخت کے اوپر حضرت عامر، اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کرتے ہیں، اے جنگل کے جانوروں آج رات عمر کے لشکر نے یہاں ٹھہرنا ہے، تم کہیں اور چلے جاؤ۔ یار کمال ہے، عمر ہے کہ کسی طوفان کا نام ہے کہ جانور بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ لشکر والوں نے کیا دیکھا، بڑے بڑے درندے سر جھکائے جنگل چھوڑ رہے ہیں، تمام جنگلی جانوروں نے جنگل خالی کر دی کہ آج رات عمر کے لشکر نے اس جنگل میں رہنا ہے، لہذا کسی کی جرت نہیں یہاں عمر کے لشکر کا سامنا کر دے۔ اتنے بڑے فاتح، لیکن عمر کی ساری زندگی پر کوئی لفظ ظلم بول نہیں سکتا کہ عمر نے کبھی کسی پر ظلم کیا۔ لشکر کے قائدین کو جو نصائح فرماتے وہ نصیحت کیا ہوتی، فرماتے جب مفتوحہ علاقے میں داخل ہو جاؤ اور تم فاتح بن جاؤ تو خیال رکھنا کسی برے پر ظلم مت کرنا، کسی کھیت کو آگ مت لگانا، ہرے بھرے درخت مت کاٹنا، بچوں پر ظلم مت کرنا، زیادتی مت کرنا، عورتوں پر ظلم مت کرنا، کسی کو بلا وجہ قیدی مت بنانا، اور تمہارے سامنے جو تلوار نہ اٹھائے اس کے سامنے تلوار مت اٹھانا۔ یہ نصیحتیں دے کر بیٹھے، اور ساتھ کیا فرماتے، عفو درگزر سے کام لینا، ہمیشہ عفو درگزر سے کام لینا۔ یہ عمر بن خطاب کی شخصیت ہے۔ ایک طرف اللہ نے یہ شانیں دی حضرت عمر بن خطاب کو، دوسری طرف اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے ساری رات گشت کرتے، ساری رات مدینہ کی گلیوں میں پھرتے۔ ایک رات گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، دروازے پر دستک دے دی، خاتون سے کہا اپنے بچے کو چپ کرواؤ، اور جو یہ مانگ رہا ہے اسے دو۔ کہا یہ مانگ کچھ نہیں رہا۔ عورت نے کہا مانگ کچھ نہیں رہا۔ عمر نے اعلان کیا ہے کہ اس بچے کو وظیفہ ملے گا جو دودھ چھوڑ دے گا ماں کا پینا، اور میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں، میں اس کا دودھ زبردستی چڑھوا رہی ہوں تاکہ یہ دودھ پینا میرا چھوڑ دے تو عمر اس کا وظیفہ لگا دے۔ خاموشی سے مسجد نبوی میں آ گئے، سر سجدے میں رکھا، زاروں قطار رونے لگے۔ عمر تجھ پر افسوس، پتہ نہیں تیری وجہ سے کتنے بچے رات کو روتے ہوں گے۔ صبح اٹھے، اعلان کر دیا جو بچہ جس دن پیدا ہوگا اسی دن سے وظیفہ ہوگا۔ عمر کی وجہ سے کوئی بچہ روئے نہ، کیوں؟ اگر عمر کے کسی حکم سے کوئی بچہ رویا قیامت کے دن عمر اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ فاتح اس کو کہتے ہیں، اس کو فاتح کہتے ہیں۔ آج مائیں اپنے بچے نہروں میں پھینک رہی ہیں، دریاؤں میں پھینک رہی ہیں، آج باپ اپنے بچے قتل کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، آج پورے خاندان چھلانگے لگا رہے ہیں، اور کسی حکمران کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ عمر ہے، یہ عمر بن خطاب ہے، اتنا بڑا فاتح کہ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، اور کسی کو عمر سے کوئی شکایت ہی نہیں۔
کسی کو عمر سے کوئی شکایت ہی نہیں، اتنی بڑی سلطنت۔ اور میں نے پہلے کہا 10 سالوں میں 56,000 شہر فتح کیے۔ یارو 56,000 شہر عمر نے 10 سالوں میں فتح کیے، تو اتنے جنگیں کر کے کیا عمر بن خطاب کو پھر بھی کہتے ہیں کہ عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعی عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا، واقعی کوئی نہیں کیا ہو۔ اگر حیوان بھی عمر کا حکم مانتے ہیں، اگر پانی بھی عمر کا حکم مانتا ہے، اگر ہوا بھی عمر کا حکم مانتی ہے، اگر آگ بھی عمر کا حکم مانتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سبھی عمر کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، اور سبھی یہ مانتے ہیں کہ عمر نے کسی سے ناانصافی نہیں کی۔ جن سے ناانصافی کی ہوتی، کون عمر کی بات کو مانتا؟ فاتح کی حیثیت سے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھو، تو اس شان کے بالغ ہیں۔ اور دوسری طرف میں نے عرض کیا زود تقوی ورع کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جبریل امین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 950 سال زمین پر رکھے اور 950 سال میں مسلسل بغیر کسی وقفے کے عمر بن خطاب کی شان بیان کرتا رہوں، پھر بھی عمر کی شان مکمل نہیں ہوگی۔ یہ جبریل امین کہہ رہے ہیں، یہ جبریل امین کے جملے ہیں کہ 950 سال بھی اگر لگ جائے تو عمر کی شان بیان نہیں ہوگی۔ اور عمر کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ میرے آقا ہر معاملہ میں حضرت عمر بن خطاب سے مشورہ فرماتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ساری مجلس شورا بیٹھی ہوتی، ساری مجلس شورا کا ایک فیصلہ اور عمر کا اکیلا ایک فیصلہ۔ اب ساری مجلس شورا کہہ رہی ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، عمر کہتے ہیں ہونا چاہیے۔ اب میرے آقا خاموش ہے، ایک عمر کو مانوں یا ساری شورا کو مانوں؟ حق تو یہی ہے نا کہ جہاں کثرت ہے وہاں فیصلہ تسلیم کیا جائے۔ میرے نبی خاموش ہوتے، اللہ حضرت عمر کی تائید میں قرآن بھیج دیتا۔ قرآن کی 17 آیتیں حضرت عمر کے تائید میں آئی ہیں۔ ازواج مطہرات کے پردے کا معاملہ آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو پردہ کرنا چاہیے، اور ہر سائل بغیر اجازت کے حضور کے گھر میں سوال کرنے نہ آئے۔ تمام صحابہ نے کہا نہیں نہیں، ابھی نیا دین ہے، ابھی ہم تاریخ کے نئے دور میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے، ابھی مدینہ کے لوگوں کو آرام پیار سے سمجھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ بگڑ جائیں، اس لیے دروازہ کھلا رہنا چاہیے، جو آئے جب آئے حضور سے سوال کرے، اور اسے کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ روکا جائے، کیونکہ ہم نے دین کو پھیلانا ہے۔ صحابہ کی رائے یہ تھی، اللہ نے قرآن بھیجا، محبوب آج کے بعد پردہ لازم کیونکہ عمر چاہتا ہے۔ اللہ نے وہ بات فرما دی جو حضرت عمر کہتے ہیں، جو عمر کہہ رہے ہیں وہ بات اللہ نے۔ اور میرے آقا پتہ ہے کیا فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں؟ فرماتے ہیں عمر مجھے لگتا ہے اللہ نے تیرے اندر ایک طاقت رکھی ہے، جو طاقت وحی کو محسوس کر لیتی ہے، آسمان سے وحی چلتی ہے، تجھے پتہ چل جاتا ہے وحی آنے لگی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہر امت کے اندر ہر نبی کو اللہ نے ایک محدث دیا ہے، اور میرا محدث عمر ہے۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ الہام کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ ایک محدث ہوتا ہے حدیث پڑھانے والا، اور ایک محدث وہ ہوتا ہے جس کو اللہ الہام کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک محدث عطا کیا، اور میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت عمر بن خطاب کو اتنے کمالات، اتنی خوبیاں عطا فرمائی تھی کہ آپ دنیا کے کسی حکمران میں اتنی خوبیاں ایک ہی وقت میں اکٹھی دیکھ نہیں سکتے۔ اتنا بڑا فاتح ہو، لیکن عدل و مساوات کا اتنا بڑا علم بدار ہو، اتنا بڑا فاتح ہو، لیکن عفو درگزر کا اتنا بڑا پیکر ہو۔ دنیا کا کوئی فاتح دکھا تو دیں، اور دنیا کا کوئی فاتح دکھا تو دیں کہ جس پر سارے لوگ راضی ہوں۔ دنیا کا کوئی فاتح دکھا تو دیں کہ جس کا حکم ارے پتھر، ہوا، آگ، پانی تک مانے۔ کوئی نہیں آپ دکھا سکتے، حیوان تک مانے، آپ دنیا کا کوئی حکمران نہیں دکھا سکتے۔
اگر ہے تو وہ عمر بن خطاب کی شخص. اور زہد و تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے عمر کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میں کھڑا تھا چارپائی کے پاس، تو کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کیا کہا، دنیا میں اتنا بڑا نیک شخص آج تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں گیا ہوگا جتنا بڑا آج چلا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میں نے مڑ کر دیکھا کہ میں کہوں کہ اتنے بڑے جملے کون بول رہا ہے، تو بولنے والا کوئی عام نہیں تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے. حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے تھے حضرت عمر کی شہادت پر کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار اور اتنا بڑا نیک شخص آج تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں گیا ہوگا جتنا آج چلا ہے. یہ عمر بن خطاب تھے جن کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ یہ کہہ رہے تھے. تو اللہ نے حضرت عمر کو یہ کمالات دیے تھے. یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے. 26 ذی الحجہ فجر کی نماز میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک جو ہے وہ خادم تھا جو مجوسی تھا جس کا نام لولو تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شدید زخمی کیا. 3 دن زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے. 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے حکومت کی. 24 لاکھ مربع میل کا اتنا بڑا فاتح دنیا سے اس شان سے گیا، اللہ راضی، رسول راضی، عوام راضی. اس شان سے وہ اللہ کی بارگاہ میں گیا. دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان کے نقش پا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا